ساجد محمود صاحب کی نو ٹریول لسٹ کی ریٹ پٹیشن لگی ہوئی تھی، جس میں پچھلے 20 تاریخ کو آرڈر ہوا تھا کہ ڈی اے جی صاحب منسٹری آف انٹیریئر سے چیک کریں گے کہ ساجد محمود صاحب کس لسٹ پر ہیں، کیوں ہیں اور کیا ان کا نام اس لسٹ پر رہنا نیسیسری ہے۔ آج ایف آئی اے کی طرف سے اور باقی رسپونڈنٹس کی طرف سے یہ جواب آیا کہ ان کا نام ساجد محمود صاحب کا کسی بھی لسٹ پر نہیں ہے، جس پر ہم نے پھر سوال پوچھا کہ اگر ان کا نام کسی لسٹ پر نہیں ہے تو انہیں 16 نومبر کو کیوں جہاز سے آف لوڈ کیا گیا، کیوں ٹریول کرنے سے روکا گیا۔ تو اس پہ ہمارا ایک ڈیمیجز کا کلیم بنتا ہے، جو ان کے ٹکٹ کی کاسٹ تھی اور جو ان کی بزنس میٹنگ سے اب کیونکہ وہ نہیں اٹینڈ کر سکے ان کا لاس ہوا ہے، ہم ڈیمیجز کا کیس فائل کریں گے ان رسپونڈنٹس کے خلاف، اور اب ان سے اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کی گئی ہے جو آرڈر میں نوٹ کیا گیا ہے کہ انہیں ٹریول کرنے کی اجازت ہے۔ اور یہ بھی آنریبل کورٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ اگر اس کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہو اور انہیں ٹریول نہیں کرنے دیا تو یہ کنٹیمپٹ میں ڈیل کیا جائے گا۔ پہلے بھی آپ نے یہ کیس کیے ہیں، پہلے بھی ایک آپ کا کلائنٹ تھا، اس کو بھی ایسے بغیر نو لسٹ میں نام نہیں تھا لیکن ان کو اتار دیا گیا، اب آپ کے دوسرے کلائنٹ، تو یہ ان کو آپ لوگ کٹہرے میں کیسے لائیں گے کہ جو اس طرح قانون کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے ڈیمیجز کے کیسز، ان جیسے کیسز میں جہاں یہ کلیئر ہو گئی ہے بات کہ یہ کسی لسٹ پر نہیں تھے اور پھر بھی انہیں اتارا گیا تھا، جب تک ریاست کی جیب سے پیسے نہیں جائیں گے شہریوں کو کہ یہ ان کی فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ نہ کریں، تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیمیجز کا سوٹ فائل کرنا بہت ضروری ہے۔ ڈیمیجز کا آپ سوٹ فائل کریں گے تو وہ اس کی سماعت ہوگی 1 سال بعد، 1.5 سال بعد، دیکھیں انصاف تو یہ انصاف بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بات سمپل سی ہے کہ ہم نے تو کوشش کرنی ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے میکینزمز ہیں جن میں آبویسلی فائنینشیل ایک ڈیٹرنٹ کریٹ ہوتا ہے، جس طرح ہم نے مسنگ پرسنس کے کیسز میں بھی دیکھا ہے کہ جہاں کمپنسیشن ایوارڈ ہوئی ہے، اس طرح ہم نے ریکوریز بھی انشور کروائی ہوئی ہیں، تو اس طرح ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے یہ بالکل ناانصافی ہوئی ہے، ان کی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے، اور اس کے لیے یہ کافی صرف نہیں ہے کہ انہیں اب ٹریول کرنے کی اجازت ملی ہے، انہیں کمپنسیٹ بھی کیا جائے۔ جب اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں تو کہیں پہ آپ کا وہ نہیں ہو جاتا، دل ہار نہیں جاتا کہ اس طرح کے اب نظام سے اٹھ گیا ہے دل وغیرہ، یا پھر بھی آپ یعنی ڈٹے ہوئے ہیں آپ کی وہی جن کلائنٹس کو مجھے ریپرزینٹ کرنے کا آنر ملتا ہے، جس طرح ساجد محمود صاحب ہے جن کی 30 سال سے زیادہ کی ایک جد و جہد ہے کشمیر کاز کے لیے، تو ہم تو ان سے انسپریشن سیکھ کرتے ہیں، اگر یہ ہار نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں؟ ساجد بھائی آپ بتائیں کہ کیا ہوا تھا، آپ بھی بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16 نومبر کو میں اسلام آباد سے دبئی کے لیے جب میں نے فلائی کیا، ایئرپورٹ پر آفٹک بورڈنگ مجھے جو ہے وہ 2 میرے پاس ایف آئی اے کے انسپیکٹرز ان کے ساتھ ہی آئے، تو مجھے انہیں آفس میں بلا کے کہا کہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے۔ میں نے ان سے پوچھا میں ٹریول کیوں نہیں کر سکتا، تو انہوں نے کہا کہ یہ فرسٹ کیس ہے ہمارے پاس جس میں ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے۔ میں نے کہا کس اتھارٹی نے روکا، تو انہوں نے کہا جی ان نون اتھارٹی نے آپ کو ٹریول کرنے سے روکا ہے۔ میں نے کہا اس کی مجھے آپ ریٹن کو چیز دے دیں۔ میرے 1-1.5 گھنٹہ سارے وہاں پہ موجود جتنے بھی ذمہ داران تھے ایئرپورٹ، سب سے میں کوشچن کرتا رہا، بار بار پوچھتا رہا کہ مجھے کوئی ریٹن چیز دے دیں، میرے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے، میرا نام بی سی ایل میں شامل ہے یا کسی بھی اس لسٹ میں شامل ہے جو نو ٹریول لسٹ ہے۔ الٹیمیٹلی سب نے مجھ سے معذرت کی، شرمندگی کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا کہ وی آر ویری ساری کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف آپ کو ٹریول نہیں کرنے دیں گے، یہ ہمارے لیے